اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی نے کہا کہ اسلام آباد ہمارا بھی شہر ہے۔ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت ہمیں روکا گیا؟ ہم بنی گالہ اپنے لیڈر کے گھر جا رہے تھے، جاتی عمرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ حکومت کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو زد و کوب کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ آج جب ہم بنی گالہ آنے کی کوشش کر رہے تھے، آج صبح میں PIA کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا اور اپنے دوست عمران اسماعیل کے ساتھ مل کر ہم بنی گالہ آنے کی کوشش کر رہے تھے تو کرنگ روڈ پر کے انٹرنس پر ہمیں روکا گیا۔ کس قانون کے تحت روکا گیا ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ یہ پرائیویٹ ریزیڈنس ہے۔ جب ہم رائیونڈ جا رہے تھے، ہم جاتی عمرہ نہیں جا رہے تھے، تو ہمیں یہ کہا گیا، ساری مسلم لیگ نے، نون نے اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے، ہم نواؤں نے یہ کہا کہ گھروں کا نہ محاصرہ کیا جاتا ہے، نہ گھروں کے گرد جمع ہوا جاتا ہے اپوزیشن کا۔ یہ تو عمران خان کا گھر ہے۔ ذرا مجھے یہ جواب دیں، جو کلچر کا واسطہ دے رہے تھے، پاکستان کی تہذیب کا واسطہ دے رہے تھے، جبکہ ہم جاتی عمرہ جا بھی نہیں رہے تھے، تو وہ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ تم گھروں پر پاکستان کا کلچر اور پنجاب کا کلچر اور سندھ کا اور KP کا اور بلوچستان کا کلچر یہ نہیں ہے۔ ان کو آج شرم نہیں آئی کہ جب میں اور عمران اسماعیل اور ہمارے ساتھی عمر چیمہ اور عامر کیانی صاحب جب ہم بنی گالہ آنے کی کوشش کرنے لگے، ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا 1 بجے، چیئرمین صاحب سے ملنے جا رہے تھے تو انہوں نے روک دیا۔ اور صرف روکا نہیں، روکا، ہم سوال پوچھتے رہے کہ کیوں روک رہے ہو، تو جواب کوئی نہیں، اوپر سے آرڈر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کتنے اوپر سے آرڈر ہے، یہ نواز شریف صاحب سے آرڈر ہے، نہیں آنے دیا۔ وہیں پر ہم نے دھرنا کیا، تو پھر باقاعدہ 15 20 25 پولیس والوں کا جتھا آیا، انہوں نے لاٹھی چارج کیا، لاٹھیاں ماری اور بال کھینچے اور زخمی کیا۔ میرے انٹرنل انجری ہے اس ہاتھ میں۔ عارف الوی نے کہا کہ نواز شریف تلاشی دیں اور قصہ ختم کریں۔ نواز شریف نے قومی سلامتی لیکس کی تاکہ فوج کو متنازع بنایا جا سکے۔ اسی سازش کے اندر نیشنل سیکیورٹی کو خراب کیا، لیکیجز ہوئی۔ ان کو اپنی کرسی سے اتنا پیار ہے کہ ساری لیکیجز ان کو گوارا ہیں۔ پاکستان کا نام بدنام کیا انہوں نے، یہ ہندوستان کا ڈائلاگ بولا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈائلاگ بولا، ہماری فوج بدنام ہوئی، اور صرف اس لیے کہ ہم حساب مانگتے ہیں۔ ہم حساب مانگتے رہیں گے، ہمیں جتنا ماریں، ہمارے سینوں کو چھلنی کر دیں، گولی مار دیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ 68 سال بعد کرپشن کے سانپ کو ہم نے گردن سے پکڑا ہوا ہے، اب ہم نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکمرانوں کے احتساب کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔